الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ کا بہت بڑا فضل، کرم، بڑا احسان کہ اس نے ہم تمام کو رمضان جیسے مبارک مہینے تک پہنچایا، اور اس کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے چلتے ان حالات میں بھی مجھے دین کی تھوڑی بہت بات کہنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی توفیق بخشی، یہ اور اس سے بھی بڑا کرم ہے، اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ اس احسان کی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے سامنے جتنی بھی شکر گزاری کی جائے وہ کم ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، انسان مختلف طریقوں سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو منا سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کر سکتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ حضرت انسان کی بہت زیادہ سنتے ہیں، عمل کا بھاؤ، ہر عمل کا ریٹ، اس کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، ڈبل تبل 7 سے 70 گنا 700 تک روایتوں میں آیا ہے، کر دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو چیزیں اللہ نے اس مہینے میں کرنے کو کہا ہے وہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے۔ اور جو روزے کی اللہ کی منشا اور مقصد ہے، لعلکم تتقون، اللہ انسان کو متقی اور پرہیزگار جو بنانا چاہتا ہے، انسان وہ بن جائے، تراویح کا اہتمام کرے، روزے کسی بھی حال میں نہ چھوڑے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اگر کچھ بھی پاس میں نہیں ہے تو کثرت سے استغفار کرے۔ بہرے کے بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو منا سکتا ہے۔ جو اس نے آج تک گناہ کیے ہیں ان تمام کو اپنے نامہ اعمال سے مٹا سکتا ہے، صاف اور شفاف اپنے نامہ اعمال کو بنا سکتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ اللہ نے اس حضرت انسان کو عطا کیا ہے۔ آپ صرف روزہ رکھیں، تراویح نہ پڑھیں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس مشکل حالات میں بھی آپ چاہیں کہ میرا مال ختم ہو جائے گا، آپ زکوٰۃ نہ دیں، تو آپ کا روزہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ تراویح گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کوئی رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو
تو اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تراویح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے روزوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس میں رات کے قیام کو نفلی عبادت بتایا ہے۔ تراویح روز محشر فرض نمازوں میں پائے جانے والی کوتاہیوں کو دور کرنے کا سبب بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر روز محشر فرض نمازوں میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اگر نفلیں نہ ہوئی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل کو حسرت اور افسوس کے سوا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اور اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی کو پورا فرما دے گا۔ مال دیا ہے تو آدمی زکوٰۃ ادا کرے، 100 روپے پہ 2.5 روپے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کے مال کا شر اس سے جاتا رہا، یعنی اب اس کے مال کے اندر کچھ بھی شر نہ رہا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے پاک کے ساتھ مسجد میں 3 صحابی بیٹھے، دین حق قبول کرنے اور ایمان لانے پر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم پر احسان کیا، کفر کی زندگی سے نکال کر اس نے ہمیں دین ہدایت نصیب فرمایا۔ میرا فیصلہ ہے کہ آئندہ ساری زندگی میں شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی عبادت کروں گا اور رات کو سویا نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں ساری زندگی عبادت کروں گا، ساری زندگی عبادت کروں گا، رات کو سویا نہیں کروں گا۔ تو تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا تاکہ اس طرح اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا شکریہ ادا ہو سکے۔ یہ واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرمائے اور آپ کے حجرے سے لگ کر یہ 3 صحابی آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ پہلے نے کہا کہ مولا نے ہم پر احسان کیا، کفر کی زندگی سے نکال کر ہمیں دین دیا، میرا فیصلہ ہے آئندہ ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں رات کو سویا نہیں کروں گا، ساری زندگی رات کو اللہ کی عبادت کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا تاکہ حق سبحانہ و تقدس کا شکریہ ادا ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ طیبہ میں ان کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور چہرہ مبارک باہر نکالا۔ غصے کا یہ عالم تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا۔ فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثال ہو؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، کبھی روزے رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا، میں فرائض نبوت بھی ادا کرتا ہوں، میرے گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، روزے کے اندر بے شمار حکمتیں اور فائدے ہیں،
میں نے آپ کے سامنے میرے محترم بزرگ اور دوستوں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یہی روزے کا فلسفہ ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کے معاملے میں رحیم اور کریم بھی ہے۔ روزے کے احکامات بندوں کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم 13، 14، 15 تاریخوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ، ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے وہ ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے، جبکہ 2 دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہود نصارہ پر بھی روزہ فرض تھا۔ نصارہ گرمی کے بجائے روزے موسم سرما میں یعنی ٹھنڈی میں رکھا کرتے تھے۔ یہود افطاری کے ساتھ ہی دوسرا روزہ شروع کر لیا کرتے تھے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے سابقہ امتوں پر بھی کسی نہ کسی حالت میں روزہ فرض تھا۔ ہر دور میں روزے کا مقصد ایک ہی تھا، لعلکم تتقون، روزہ دار متقی بن جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی بہت خوبصورت تعریف کی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ایک ایسے راستے یا پگڈنڈی سے گزرو جس کے ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہوں تو تم وہاں سے اپنا دامن سمیٹ کر چلتے تاکہ خاردار جھاڑیوں سے تمہارے کپڑے کہیں الجھ کر پھٹ نہ جائیں۔ اسی طرح جب تم زندگی کے راستے پر چلتے ہو تو تمہارے اطراف گناہوں کی خاردار جھاڑیاں ہیں، ان گناہوں سے اپنا دامن بچا کر چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ تبھی پیدا ہوگا جب دل میں خوف خدا اور خشیت الہی ہوگی۔ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ نفس قابو میں ہو۔ اگر کسی گھڑ سوار کا گھوڑا قابو میں نہ رہے تو یقیناً وہ گر کر ہلاک ہو جائے۔ روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ ایک گنہگار انسان اول تو روزہ رکھتا نہیں، اگر وہ رکھ لے تو توڑتا نہیں۔ آپ اگر اسے رائے دیں کہ بھئی روزہ رکھنے سے تو نڈھال ہو چکا ہے، نہانے کے بہانے یا وضو کے بہانے پانی پی لے یا کمرے میں چھپ کر کھانا کھا لے، لوگوں کو کیا معلوم کہ تو نے اندر جا کر کیا کھایا کیا پیا؟ غسل خانے میں جا کر پانی پی لے، لوگوں کو کیا معلوم؟ نہانے کے بہانے چلا جا، کسی کو اندر جا کر تو نے کیا کھایا کیا پیا ہے یہ تھوڑی معلوم ہے، تو وہ فوراً یہ جواب دے گا کہ میرے اس عمل کو اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے لیکن تمہارا اور میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ بس اسی کا نام میرے محترم بزرگ اور دوستو، میری ماؤں میری بہنوں، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی پر دین کی بنیاد ہے۔ رب العزت اپنے بندوں کو روزے کے ذریعے یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو روزہ توڑنے سے ڈرتا ہے اور چوری چھپے اس لیے نہیں کھاتا پیتا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، جب تو کوئی اور گناہ کرتا ہے پھر کیا تو غافل ہوتا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھ رہا ہوں؟ جب تو شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، پڑوسیوں کو اور یتیموں کے حقوق کو غصب کرتا ہے،
ہمسایوں کو ستاتا ہے، اے میرے بندے میں تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں جب تو عبادت کرتا ہے اور مجھے پکارتا ہے، میں اس وقت بھی تجھے دیکھتا ہوں اور تیری پکار کو سنتا ہوں جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے، تب میں تجھے تب بھی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک واقعہ مجھے یہاں پر یاد آ گیا، واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ صحابہ بھی حاضر خدمت تھے۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کر کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، مجھ پر حد جاری کر کے مجھے پاک کر دیجیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ اسلام میں اپنی نوعیت کا یہ منفرد واقعہ ہے کہ جس میں نہ تو FIR درج ہوئی اور نہ ہی کوئی چشمدید گواہ موجود ہے، لیکن جرم کرنے والا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے۔ سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور دوسری جانب پھیر لیا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ دوسری جانب سے سامنے آئے، پھر اپنے جرم کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک تیسری طرف موڑ لیا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تیسری طرف سے پھر سامنے آئے اور پھر وہی التجا اور درخواست کی، اے اللہ کے نبی، مجھ پر حد جاری کر کے مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ عمل اس کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے چوتھی طرف اپنا رخ انور موڑ لیا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، اپنے گناہ پر پشیمان تھے۔ چوتھی مرتبہ سامنے آئے اور پھر اپنے جرم کا اقرار کیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حد جاری کر کے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی طرح بھی چین نہیں، سکون نہیں، فرمایا، ماعز کیا آپ پاگل ہو گئے ہو؟ عرض کیا، نہیں اللہ کے نبی، دنیا کی سزا برداشت کرنا چاہتا ہوں، لیکن قیامت کے دن آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر 3 دن تک ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کا اثر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ تمام امت پر تقسیم کی جائے تو میری ساری امت کی بخشش ہو سکتی ہے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کردار کا مظاہرہ کیا، بتانا مقصود میرا یہی ہے، میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، اسی کردار کا نام تقویٰ ہے۔ دعا کرے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں روزہ رکھنے کا، رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آس پڑوس میں اگر کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت کا مارا ہے، لاک ڈاؤن کے حالات سے گزر رہا ہے، تو اس کی بھی خدمت کرنے کی، اس کی بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ
دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور تراویح پڑھنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو صاحب مال ہے ان کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں کرونا وائرس سے متاثر ہیں اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مرحمت فرمائے۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی بے شمار رحمتوں سے لا تعداد برکتوں سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔